اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مدثر جو قرآن مجید کا 74 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ نہ تو یاد رکھیں گے اور نہ سبق سیکھیں گے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہوگا، یعنی ان کی ضد اور احمقانہ مطالبات کی وجہ سے اللہ کی توفیقات ان کے شامل حال ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے وہ نہ تو قرآن کو یاد رکھیں گے اور نہ اس سے کبھی سبق لیں گے، حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ناراضگی اور سزا سے ڈرا جائے، اور اللہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ اس سے ڈرنے والے متقین کو معاف کر کے اپنی رحمتوں سے ڈھک لیا جائے، اور وہ ڈھک لے۔ حدیث قدسی میں ہے، تفسیر صافی میں بھی لکھا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں ہی اس قابل ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرے، یعنی میری ناراضگی اور میری سزاؤں سے ڈرتا رہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر جب میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے میری عظمت کو جان کر، تو پھر میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنی رحمتوں میں ڈھک لیا کرتا ہوں۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے کسی بندے کو دو خوف نہ دوں گا اور نہ دو امن دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو اس کو آخرت میں خوف نہ دوں گا، امن ہی امن دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو آخرت میں خوف دلاؤں گا، یعنی سخت سزائیں دے کر۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہے، اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ انہی امام علیہ السلام سے یہ روایت بھی ہے کہ خدا کریم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری توحید کا دل سے اقرار کر لیا، میں ان کو جہنم کی آگ سے کبھی عذاب نہ دوں گا۔ غرض محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ نصیحت حاصل کرنا خود آدمی کے اپنے اختیار میں ہے، مگر یہ کام صرف اس کی اپنی قوت یا مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے تو پھر خداوند عالم کا فضل و کرم اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، پھر خدا کریم کی توفیقات اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں، پھر وہ نصیحت قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ آخری مطلب یہ نکلا کہ کوئی نیک کام بھی ہم صرف اپنی قوت کے بل پر نہیں کر سکتے، صرف بندے کی مرضی کافی نہیں ہوتی، ہر کام اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب خدا کی مرضی ہماری مرضی کے ساتھ مل جائے۔ اگر دنیا میں ہر شخص کو خدا یہ قدرت دے دیتا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات کا نظم اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ کی مشیت، مرضی و ارادہ ساری مشیتوں پر غالب و حاوی ہے۔ انسان اسی وقت کچھ کر سکتا ہے جب خدا چاہے اور اس کو اجازت دے۔ یہی معاملہ ہدایت پانے اور گمراہ ہونے کا بھی ہے۔ انسان اگر خود ہدایت حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور ہدایت نہیں پا سکتا۔ انسان کو ہدایت اس وقت ملتی ہے جب خدا اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن پہلی منزل میں انسان کی خواہش تو ہو۔ اسی طرح گمراہیوں میں بھی انسان اسی وقت جا پھنستا ہے جب خدا اسے گمراہیوں میں چھوڑ دیا کرتا ہے، مگر خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے ہدایت پر چلنے کی توفیقات عطا فرماتا ہے، اور جو غلط راستوں پر چلنے پر مصر رہتا ہے پھر خدا بھی اس کو اس کی اپنائی ہوئی گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ خدا اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ تم اس کی ناراضگی سے ڈرو، مگر انسان کی بندگی کا تقاضا و فائدہ اسی میں ہے کہ وہ حق کی ناراضگی سے ڈرے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چلے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، مالک میں تیری عبادت نہ تو جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ انتا اہل للعبادہ، تو اہل ہے اور لائق ہے اس بات کا کہ تیری غلامی کی جائے، یعنی تجھے غلامی کرنے کا مستحق اور اہل سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی ناراضگی سے نہ بچو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہ کرو گے۔ اللہ کو تمہاری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری معصیت خدا کا کوئی نقصان کر سکتی ہے۔ تمہیں نصیحت اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی غلامی یعنی عاجزانہ غیر مشروط اطاعت کی جائے اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چلا جائے۔ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور آخر میں خداوند عالم کا خود کو یہ فرمانا کہ وہ اس بات کا اہل ہے کہ معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان نے کتنی ہی غلطیاں نادانیاں کی ہوں، جب وہ دل سے اپنی غلطیاں مان کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو خدا اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا کرتا ہے، کیونکہ خدا کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ وہاں جذبہ انتقام کام کر رہا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان تفسیر برہان کی جلد 2 میں ہے کہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور میں اس لائق ہوں کہ اگر میرا بندہ کسی کو میرا شریک قرار نہ دے تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے حوالوں سے روایت فرمائی ہے کہ خدا فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی ومن قالها دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی۔ پھر فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، یعنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پس جو یہ کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا یہ فرمان شرائط کے ساتھ ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی میری امامت کا قائل ہوا تو عذاب خدا سے امان پائے گا۔ یہ عیون الاخبار میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ یعنی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ خدا بزرگ و برتر کی اطاعت کی جائے، اور خدا کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مانے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور احکامات ہمیں ٹھیک طور سے مل سکتے ہیں۔ اگر تقوی یہاں مفعول کے معنی میں آیا یعنی خدا اس کا اہل ہے کہ ہم اس کی ناراضگی سے بچیں، مگر یہ احتمال بھی ہے کہ تقوی فاعل کے معنی میں ہو، یعنی خدا اہل تقوی ہے، یعنی خدا ہر قسم کے ظلم و غلط کام سے بچتا ہے۔ حقیقت میں یہی تقوی کا اعلیٰ ترین مقام خدا کے لیے ہے۔ تقوی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اور خدا تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اور بندوں میں جو تقوی یعنی برائیوں سے بچنا ہے وہ غیر منتہا ہی تقوی کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ یعنی تقوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور خدا کے تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے خدا، اور بندوں میں جو تقوی یعنی برائیوں سے بچنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر منتہا ہی تقوی کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ البتہ خداوند عالم کے بارے میں تقوی اس میں فاعل کی حیثیت سے بہت کم استعمال ہوا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے،
جیسا کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔